قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کچھ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں، یا ہمارے جتنی بھی ہماری کو خواتین ہیں، یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے. اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے. اس دن ہم نکل آئے تھے. تو ان کا یہ خیال ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، وہ یو کے اور جنیوا میں بیٹھی ہے، اسموک سے دوڑ کے وہ گئی ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ، یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ، جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کے ہم ہر پیغام، ہر حکم کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہماری رسلٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ پاکستانی قوم کی اس میں ڈیٹ کی رسلٹ ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک مہینے کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئے، کتنی پولیس جوان شہید ہوئی، ہمارے کتنے سویلین جو ہے نا وہ شہید ہوئے. اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فارنز کی جو ہماری گیسٹ ہے اس کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے. یعنی امن و امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی مذمت، کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے. اس میں 22 فوجی جوان شہید ہوئے. انٹیلیجنس فیلئر تھا، اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا. آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان بحال کرنا، اس میں تو ناکام ہے. اچھا آپ نے ہمیں شکست دی، مثال آپ نے ہمیں انسلٹ کروایا، آپ نے ہمیں جیل میں بند کیا، تو کیا تمہاری عزت بن گئی؟ اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو، غیر قانونی اقدامات کرو، اس کو زدوکوب کرو، اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت. بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی، عزت ہوتی ہے ایک ملک کی. آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے، ایک بات بالکل واضح ہے، آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی جبر کا مقابلہ کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے اگر عدالت کے اس فیصلے کو اس طرح جو ہے نا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پھینک دیا ہے، ہم عدالت میں بھی جائیں گے. آپ کو تو بتایا گیا، جو ہم پرچہ بھی کریں گے، اجلاس بھی بلائیں گے، پولیس میں بھی جائیں گے. اور یہ باقی ایک ہی واضح ہونا چاہیے آپ کہ یہ صرف نہیں، ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے،
یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسی دے رہی ہے. آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1 ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی جو گرگوز صورتحال ہے اس کو سنبھلنے کے لیے امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے. اور جو اس وقت پنجاب میں اسموک کا جو ایک بہت بڑا اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھی ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہوتی، اپنے عوام میں ہوتی اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماحولیات کے اوپر جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی، وہ ادھر بازی کر رہی ہے. بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے. پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا نہ پیچھے ہوگا نہ کسی سے دبے گا. پاکستان کے خواتین و حضرات، آپ سے یہاں پہ ہم لوگ مخاطب ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے. میری بائیں طرف احمد خان بچر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی. میری بائیں طرف شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ. میری دائیں طرف یہاں پہ صاحبزادہ حمد رضا صاحب، یہ ہیں جناب چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین. ان کے رائٹ پہ یہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب اور ممبر قومی اسمبلی سوابی سے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب ایم این اے اور ہمارے سیکرٹری انفارمیشن اور بحیثیت خود میں ناچیز یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی ہری پور اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی. خواتین و حضرات، ہم لوگ سیدھا اڈیالہ جیل سے اس وقت واپس آ رہے ہیں. ہمیں عدالت کا حکم تھا کہ آج اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی. ہماری ملاقات عموماً جمعرات کے دن ہوتی ہے، پر عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ ہماری عدالت، اور وہ آرڈرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، نیٹ پہ بھی ہم لوگ فلیش بھی کر دیں گے، کہ عدالت ہم لوگوں کی آج شیڈیول تھی اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے. اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس عدالت کے آرڈرز بھی موجود ہیں. ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے اور ہم لوگ گیٹ پہ گئے اور ہم نے پولیس کے لوگوں سے، جو پولیس پنجاب پولیس کی چوکی ہے اڈیالہ کی، وہاں پہ ہم نے پوچھا. اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کے جو ملازمین ہیں وہ آئے. انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ روڈ کے دوسری طرف آپ کھڑے ہو جائیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ دکانیں ہیں، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے. 2 بجے گزر گیا، گھنٹہ 1.5 گزر گیا. ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کے گئے اور ہم نے اڈیالہ جیل کے ملازمین سے، افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے. کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی، بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ، میں اس دن نہیں تھا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کریں، ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. خواتین و حضرات، اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ کے اندر لے کے گئے. ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھیں، گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے. انہوں نے گاڑی کو فلیگ کار کی، پاکستان کا جھنڈا تھا، جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو ایلوکیٹڈ ہے ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور مجھے جو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن
نیشنل اسمبلی اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے اور ہم لوگ اسٹیٹ ہیں. آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست, یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا. تو خواتین و حضرات ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے, یہ بیٹھی ہے. پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ, یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں. انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے. سو لہٰذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیگ کار سے نکالا, خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر, اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہیں, ہمیں حکم ہے. اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار کہا, میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں, غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں. کہتے جی میں مانتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں, ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں پر ہم لوگ مجبور ہیں. کس کی مجبوری؟ خواتین و حضرات یہ حرکت کیا کی ہے, یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. شبلی فراز صاحب اور میں, ہم لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں. ہم لوگ یہاں اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا, کورم پورا نہ ہوتا. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب, سنی اتحاد کونسل کے اور نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ایم این اے ہمارے فارمر اسپیکر, اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. خواتین و حضرات یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب عثمان, ڈاکٹر عثمان کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب اس کے ذریعے, سیکرٹری ہوم اس کے ذریعے, وہ ذمہ دار. جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار. جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار. جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار. یہ سب کے سب ذمہ داران, اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا, ایم آئی کا وہاں پہ تعینات ہے, جس نے یہ آرڈرز بھی دیے, وہ ذمہ دار. انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں, اس پہ آئی ایس آئی, اس پہ ایم آئی, اس پہ آئی بی, اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو, اور اس پہ اسپیشل برانچ. اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب کر چکے ہیں. میں نے صرف آپ کے سامنے پیراگراف 3 پڑھنا ہے جی آرڈر کا. Therefore, this petition is disposed of with the undertaking of the jail superintendent, that for the next week the friends will meet Mr. Imran Khan on Tuesday, and his lawyers and the family's visit would be switched to Thursday, each per the list provided by Mr. Imran Khan per the preceding paragraphs. یہ ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا آرڈر, ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر. اور آج اس کے ساتھ جو سلوک اڈیالہ جیل کے سامنے کیا گیا ہے, اگر میں یہ آپ کے سامنے پھاڑ بھی دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی انڈرٹیکنگ تھی. اور میں آپ کو ایک بات کروں, میں پہلے بھی بارہا یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے جیل کے اندر, وی آر ناٹ کرمنلز. آپ یہ سلوک ملیٹنٹس کے ساتھ کریں تو بسم اللہ, لیکن کسی مائی کے لال میں کم از کم میں جرت نہیں دے سکتا, ہم میں سے کوئی شخص جرت نہیں دے سکتا کہ وداؤٹ اینی کرمنل افینس آپ ہمیں ہاتھوں سے پکڑیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں. یار اس جیل کا, ہم نے تو مشرف کی جیل نکال لی ہے, اس جیل کا ہمیں کیا خوف ہے؟ تو پھر ہمیں اندر دیتے, پھر مین ہینڈلنگ کر کے باہر کیوں لے کے آ گئے ہمیں؟
ہمیں اندر رہنے دیتے. یہ میں انشاءاللہ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی ہیومن رائٹس کا، ہم اس اجلاس کے اندر جو سلوک ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، ہمارے آنریبل لوگوں کے ساتھ، اسپیکر اسد کیسر صاحب، یعنی آپ کی اپوزیشن کا ہر بندہ بھی ایون اس شخص کی عزت کرتا ہے کہ ہر آدمی کو عزت دینے والا آدمی ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طریقے سے اسپیکر صاحب کو وہاں سے لے کر گئے. گزشتہ ملاقات میں یہ میرا بھائی تھا، آج بھی اس کا نام تھا، لیکن ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں 3، تو ہم نے انہیں خود روکا کہ آپ نے آج نہیں جانا. تو آپ پکڑنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ پکڑیں. ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے، ہم نے تو کوئی محنت اللہ نہیں کیا، ہم نے تو آپ کا پانی کا گلاس نہیں پیا. آپ کے پاس جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی کسی بات کا جواب نہیں تھا. آپ تو اندر اپولوجائز آپ کا بیہیویئر تھا، لیکن بھائی جان اب آپ کو اس کا جواب آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ آئی جی پنجاب، میں موصوف کے بارے میں پہلے بھی بڑی مرتبہ آئی جی پریزنس، ہم ان دونوں کو انشاءاللہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم انہیں کال کریں گے. یہ ایسے جانے نہیں دیا جائے گا. ڈیلا جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس میں شامل ہوگا. وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ مین ہینڈلنگ کی ہے، وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. پنجاب میں پریویلیج موشن جائے گا، نیشنل اسمبلی میں جائے گا، سینٹ میں جائے گا. ہم انشاءاللہ اجلاس ریکوزیٹ کر رہے ہیں، ہم ایف آئی آر کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے انہوں نے ابڈکٹ کسے کیا. دفعہ 144 کی آپ بات کر رہے ہیں یار، ہم علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں پہنچے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں آپ کے پاس. 1 گھنٹہ آپ کے سامنے سڑک کے پار کھڑے رہے ہیں، آپ کو وہاں پر دفعہ 44 یاد نہیں آئی. اس کے بعد آپ ہمیں بلاتے ہیں، کہتے ہیں چائے پی لیں. آپ کی چائے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں بھائی جان، اللہ کا شکر ہے بڑی چائے ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن میرا خیال اب وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو چائے کے اوپر ہم بلائیں گے. اور آج آپ نے جس طریقے سے چائے کا کہہ کے جو میں نے ہینڈلنگ کی ہے، وہ مین ہینڈلنگ تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے بڑوں کی تربیت نہیں ہے. لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. میں اب ان ویری آنیسٹ ود اٹ، آپ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ہم میں سے کوئی آدمی اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم پاکستان کے سب سے محبوب پولیٹیکل لیڈر عمران خان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. ہم وہاں پر طالبان کے کسی کمانڈر کے پاس نہیں جا رہے تھے. ہم وہاں پر کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. دس از ان ایکسپٹیبل. اور ہم دوبارہ جائیں گے. آپ سے پکڑا جاتا پکڑ لیں، آپ نے آج بھی پکڑ لیا تھا، ہمیں نہ آنے دیتے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو جو جس طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن باہر آئے ہیں، ہمارے تمام ساتھی آئے ہیں، اسپیکر صاحب آئے ہیں، یعنی آپ نے لے جاتے ہوئے بھی میں نے ہینڈلنگ کی ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں اندر ڈال دیں، ہمیں واپس نہیں جانا. ہم نے تو وہاں پر اندر جو ایک فون تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس اویلیبل تھا، ہم نے تو پیچھے گھروں میں اطلاع کر دی تھی کہ جو کپڑا کو جیل میں چاہیے ہوگا، جو میڈیسن جس کو چاہیے ہوگی وہ اگر بھجوا دیں. پھر آپ نے وہاں پر نیشنل اسمبلی کے ملازمین کو یاد زدوکوب کیا. فار گاڈ سیک، آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے، ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ سو میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے، پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے. ہم نہیں ڈریں گے. یہ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی. بھائی جان وہ پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی گئی ہو، یا اسٹریٹجی پہنچ گئی ہو، کچھ چیزیں رہ گئی ہوں. وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہوگا. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے. ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں. ہم نے ہمیشہ لا کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے قربانیاں دی. میرا باپ ہمارا طالبان. آج آپ نے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولیٹیکل مائلیج کے ساتھ باہر نکلا. ہم نے تو پولیٹیکلی گین کر لیا، لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی. اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا. بہت شکریہ جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا سب کا. ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم ایل ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے.
کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب، اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور انپرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے، ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے، اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے نکالا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر، لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ انپرووکڈ، یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو۔ ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے۔ جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی۔ ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں، اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح کے حرکتوں پہ ہتھکنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔